کرپشن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کراچی کی کرپشن کے بارے میں ہم بہت کم بات کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے نا، بہت کم دیکھا جاتا ہے کہ ان کو وہ ڈیٹیل میں بات کریں کہ یہ تو ایکچوئل میں بیک بون ہے، پرابلم ہے شہر کے سارے مسائل کا پرابلم ہی، یا ملک کے یا پھر ہمارے صوبے کے سارے مسائل کا پرابلم ہی کرپشن ہے. اور اگر ریشو وائز دیکھا جائے تو کراچی میں جتنی کرپشن ہوتی ہے اتنی پورے پاکستان میں اس نہیں لیے کہ ہوتی، سب سے پورے زیادہ پاکستان میں نہیں ہوتی. اس لیے کہ پیسہ زیادہ ہے بے یہاں پر. شک بے شک، لیکن اچھا، کتنی کرپشن ہوتی ہے اس پر بات نہیں ہوتی. تقریباً 71% جو ہے وہ ایک کام کے اوپر پیسے کھائے جاتے ہیں یہاں پر. اور یہ یہاں سے لے کر زرداری ہاؤس تک چلتا ہے سارا، نیچے سے لے کر ہر جگہ، چاہے وہ بلڈنگ کنٹرول ہو، چاہے وہ واٹر ہو، چاہے وہ سیوریج ہو، چاہے وہ ٹینکرز ہوں، چاہے فلاں ہو فلاں ہو. اب زرداری ہاؤس کس کس کو دے رہا ہے مجھے نہیں پتا یہ، اور کتنا دے رہا ہے، کیونکہ زرداری ہاؤس کی جو طاقت ہے وہ کسی وجہ سے ہے نا، تو ان کو بتانا پڑے گا کہ کیا ان کا بھی حساب بنا ہوا ہے. اب بات یہ ہے کہ کرپشن کا ڈیٹا نہیں ہے نا، کرپشن کا ڈیٹا نہیں ہے کہ یہ نہیں پتا کہ نہیں، کتنے یہ ڈیٹا روپے تو کی ہمیں پتا ہے کرپشن نا. اب ہوتی ہم ہے. یہاں ہمارے آئی پاس ایم ایف نے $20 بلین کی بات کی تھی. اب ریشو کے لحاظ سے اندازہ لگایا جائے گا کہ کراچی کا کتنا بڑا پارٹ ہے اس کا، لیکن بہت بڑا پارٹ کراچی کا ہوگا. اٹ مینس بلینز آف ڈالرز کی کرپشن سال کی کراچی میں ہوتی ہے. نہیں. دیکھیں اس میں کیا ایشو ہے کہ کراچی سے پیسے لیتے زیادہ ہیں. یہ کراچی سے، یعنی اگر آپ پچھلے 15 سال کا حساب بنائیں گے تو 3,360 ارب روپے وہ ہیں جو کراچی کو ملنے چاہیے تھے، وہ نہیں ملے، چاہے انہیں کی گورنمنٹ کیوں نہ ہو. وہ انہوں نے یہاں پر خرچ کیا ہی نہیں. خرچ کرتے اس میں سے کرپشن کرتے، لیکن انہوں نے خرچ ہی نہیں کیا یہاں پر. اس میں انفراسٹرکچر کے پیسے ہیں، امپورٹ کے اوپر ایک ڈیوٹی کے پیسے ہیں، اور ڈیولپمنٹ کے بجٹ کے پیسے ہیں. وہ کراچی کو 15 سال میں 3,360 ارب روپے، کروڑ نہیں ارب کہہ رہا ہوں، وہ ہوتے تو کراچی کیا ہوتا. یہ یقین رکھتے ہیں اس پہ کہ لو یہاں سے بس. اسی لیے جب ذرا سی آپ کراچی کی بات کریں نا تو پریشانی ان کو جو شروع ہوتی ہے، یہ کوئی مسئلہ پولیٹیکل نہیں ہے، یہ کھانے پکانے کا مسئلہ ہے کہ پیسہ یہاں سے لو اور پھر اپنی مرضی سے خرچ کرو. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ کراچی میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پر پچھلے 5 سال میں یہ انہوں نے خود بتایا ہے 1,00,000 بلڈنگز چھوٹی بڑی بنی ہیں کراچی میں، ٹھیک ہے. ان 1,00,000 بلڈنگ میں سے 85,000 بلڈنگز لیگل نہیں ہیں. اب نہیں پتا کہ وہ کولیپس کریں گی تو کیا ہوگا. یہ ٹائم بم لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ لیاقت آباد ہو، چاہے وہ ناظم آباد ہو، چاہے وہ فیڈرل بیریا ہو، چاہے وہ ملیر ہو، چاہے وہ کورنگی ہو، چاہے وہ لانڈی ہو. 80 گز کے مکان پہ 6 منزلہ بلڈنگ، 6 منزلہ بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی اس میں ریگولیشن تو لیاری ہے. آپ چلے جائیں وہاں پر بلڈنگیں دیکھیں. اور یہ آگرہ بلڈنگ تاج بننے سے نقصان جو ہے نا وہ پوری کی پوری سوسائٹی کا کیا ہوتا ہے کہ اس بلڈنگ میں پانی کا استعمال، اس بلڈنگ میں گاڑیوں کا استعمال، ٹھیک ہے، نہ پارکنگ ہوتی ہے، اینڈ دین کچرا، اسی لیول کا کچرا نکل رہا ہوتا ہے. تو اتنا بڑا ایک بوجھ بن جاتا ہے. اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کرپشن کی آپ بات کر رہے تھے نا، یہ ذمہ داری ہے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی نا. اس نے کوئی اپروول دی ہوگی نا جس کی وجہ سے بلڈنگ بنی، یا اس نے آنکھیں بند کی ہوں گی. آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں دانیال، آپ جو ہے نا جائیں شہر میں اپنے گھر کے باہر بورنگ کرنا شروع کر دیں. یہ میں اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں. بورنگ کرنا شروع کریں، آپ کے پاس ایک انسپیکٹر آئے گا، ایک پولیس والا آئے گا، ایک صحافی چلتا ہوا آ جائے گا کہیں بھائی میں فلاں اخبار کا جس کا نام نہیں سنا ہوگا، ٹھیک ہے. اور ہر ایک کی ڈیمانڈ ہوگی کہ یار آپ یہ کیا ایلیگل کام کر رہے ہیں یار. تو وہ بعض لوگ پھر کیا کرتے ہیں کہ کسی بڑے سے بات کرتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے یار تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو دے دو تاکہ جان چھوڑے. ایک بورنگ اپنے گھر کے پانی کے لیے، اس لیے کہ پانی ہماری حکومت نہیں دے رہی ہمیں، تو ہم بورنگ کرنا چاہیں تو یہ کام ہوتا ہے. یار 6 منزلہ بلڈنگ کھڑی ہو جاتی ہے، بڑے بڑے پلازا کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان سے کوئی پوچھنے نہیں آتا، کوئی ایس بی سی اے نہیں ہوتا. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ کرپشن ہوتی ہے. اور یہ انسانی جانوں کی کاسٹ پر ہوتی ہے، انفراسٹرکچر کو تباہ کر کے ہوتی ہے. اور ہمیں، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے ایک بہت بڑی شخصیت تھی، طاقتور شخصیت، انہوں نے فرمایا تھا کہ سندھ میں سسٹم کا راج ہے، ہم یہ سسٹم توڑ دیں گے، ختم کر دیں گے. تو یہاں جو سسٹم کا لفظ ہے نا وہ استعمال ہوتا ہے کرپشن اور قبضے کے دھندے کے لیے، اور اس کی ایک چین ہے پوری، اس کے لیے ہوتا ہے. اور سب کو پتا ہے یہ بات. ریونیو ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں آپ، ایس بی سی اے میں چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں، سسٹم. تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ ان طاقتور شخصیت نے سسٹم کو اٹھا کے اسلام آباد میں بٹھا دیا. اب یہ سسٹم اور طاقتور ہو گیا. تو باتیں نہیں چاہیے ہمیں یہ ثابت کرنا ہوگا ہر ایک کو جو قوم کے خیر خواہ بن کر سامنے آتے ہیں کہ آپ کیسے قوم کے خیر خواہ ہیں جو آپ ڈاکوؤں اور چوروں کو ہم پر مسلط کرتے ہیں. بتائیں وہ